سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پیران پیر نے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان نے عرض کیا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ تو حضور غوث پاک نے عیسائی سے فرمایا تم کس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن تم حضور علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تمہارے قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ عیسائی نے کہا کہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں، اپنے متعلق فرماتے میں نبی نہیں بلکہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا، کلمہ پڑھ لے گا؟ تو عیسائی نے کہا کہ ہاں ضرور کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، آپ کر کے بتا دیجئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل۔ قبرستان گئے اور فرمایا کہ کوئی بہت پرانی قبر جس کو تو جانتا ہو اس کو بتاؤ، میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ وہ عیسائی ہمارے آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار غوث پاک نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے باجے کا پیشہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ گانا باجا بجایا کرتا تھا۔ اگر تیری مرضی ہو تو مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا یہ تو اور اہم بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو زندہ ہو جائے اور گانا باجا کرتے ہوئے، یعنی جو کرتا تھا وہ کرتے ہوئے، یہ تو اور بہت اہم بات ہے، ایسا ہی کیجیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا، زندہ ہو جا۔ تو قبر ایک دم پھٹی اور مردہ زندہ ہو گیا اور گاتا ہوا قبر سے باہر آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے وہ کہہ کے قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کے قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار غوث پاک کی کہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس مردے کے پیشے کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دنیا میں جو کیا کرتا تھا۔ اب ہم محبت و عقیدت سے سوچیں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر مردے اور اس کی حالت کو دیکھ لیتے تھے۔ آج مزار اقدس میں جلوہ افروز ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مزار پاک سے دنیا والوں کو، خاص کر غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حال سے بے شک باخبر ہے نا۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہی وہ اوپر سے گزر گئی۔ آپ واعظ کر رہے تھے، لوگ آپ کے واعظ کو بالکل خاموشی کے ساتھ پرسکون سماعت کر رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا، ایک چیل چلاتے ہوئے وہاں سے اڑ رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، سامعین کی توجہ اس طرف گئی
تو غوث پاک نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ تو حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ غوث اعظم کا فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف اور اس کا دھڑ دوسری طرف گر گیا، دھڑ ایک طرف اور سر ایک طرف گر گیا۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعظ مکمل کیا۔ وعظ ہونے کے بعد آپ کرسی سے نیچے تشریف لائے اور چیل کے سر اور دھڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ یعنی جو سامعین تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و تصرفات کا کیا کہنا۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ فرماتے کہ اگر میں اپنا راز جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں نا، اللہ نے جو مجھے راز دیے، اگر میں اپنا راز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے۔ وہ لاش اگر میں راز ڈال دوں تو وہ زندہ ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے۔ اے ایمان والو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائی کے لیے مردے کو زندہ فرمایا اور چیل پر کرم فرما کر اس کو بھی زندہ فرمایا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عالم کو یہ سبق دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کی امت ہے، خدا کے دین و عطا سے، خدا کی دین و عطا سے اس شان کے مالک کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جب غوث پاک کی شان کا یہ عالم ہے تو جس غوث پاک کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ شان عطا ہوئی ہے تو ہمارے آقا کی شان کا عالم کیا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ غوث پاک کی کرامات ہیں، چند کرامتیں اور انشاءاللہ اسے کل سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔